بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی کے پاس گئی تو اس وقت قاضی عدالت میں اکیلا موجود تھا۔ قاضی میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا مقدمہ کیا تھا جو تم قاضی کے پاس لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ پیاس نے گھوڑی کو شدت سے کمزور کر دیا تھا، اس نے وہ سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دی ہے۔ میں نے اسے بتانے کی پوری کوشش کی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے آ کر میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی، میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آ کر اس نے کھولی اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی مقدمہ لے کر میں قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دیا تھا، یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی کے پاس گئی تو قاضی عدالت میں نہیں تھا، مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی قبیلے میں جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر قاضی کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دلدادہ ہو چکا تھا اور میرے جسم کو للچاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھا اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی کی۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب، کبھی چور چور کو پکڑتا ہے، کبھی بھی مجرم کسی دوسرے مجرم کو نہیں پکڑتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کیسے دے گا اور دوسری طرف ایک عام عورت ہو۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی سے مخاطب ہوئے اور کہا
کہا کہ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ سن کر قاضی فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اتنے سخت الفاظ بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات کو پوری توجہ اور تفصیل کے ساتھ سنا اور میں نے یہی کہا کہ میں دوسری طرف کے دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ دیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی، مگر جب میں نے اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی اپنی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اسی لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اسی لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر یہ گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا قبیلہ ہے اور یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور رہی بات محافظوں کی تو کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اسی لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام کیوں کر لگا سکتی ہے، اور وہ بھی ایک اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبد المجید دونوں طرف کے دلائل سن چکے تھے، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں کسی چشمے کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح سے ڈبوئیں کہ جیسے ایک انسان کسی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً سے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ اے چالاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گنہگار ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہ لگاتا۔ اسی لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔
اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا بالکل ویسی ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض اس عورت کو گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔